बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में ये तो आपने सुना होगा लर्न मोर और अर्न मोर, पर ये कहना बड़ा आसान है। जब आप कुछ सीख लेते हैं और अर्निंग का सफ़र आगाज़ होने वाला होता है और आप अपनी पहली जॉब पे जाने वाले होते हैं, तो जिस कदर दिल धड़कता है, पता नहीं इतना दिल पहली मोहब्बत में भी धड़कता होगा कि नहीं, पर इस धड़कन में डर बड़ा होता है, खौफ बड़ा होता है और एक अजीब अनहोनी का वहमा होता है कि पता नहीं क्या हो जाए। नदीम साहब ने नारोवाल से और अरसल ने लाहौर से पूछा। इन दोनों की नई नई जॉब हुई है और एक की फैसलाबाद हुई है, एक की लाहौर हुई है। तो वो कहते हैं कि हम अपनी जॉब के पहले दिन के लिए मुंतज़र हैं और हमने वहाँ जाना है, तो दिल बहुत परेशान है, घबराया हुआ, डरा हुआ। दोनों की कैफियत, यानी बड़े शहर में होने के बावजूद और छोटे शहर में होने के बावजूद, दोनों की कैफियत में ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है। तो मैंने सोचा फिर आज हम इस मौजू पे बात कर लें कि जब आप अपनी पढ़ाई से फारग होकर या दौरान पढ़ाई आपकी जॉब हो जाए और आप पहली दफ़ा वहाँ नई जगह पे जाने वाले होते हो, तो उससे पहले आपका इंटरव्यू हो चुका होता है और बाज़ दफ़ा इंटरव्यू की कामयाबी के बाद आपको बुलाया भी जाता है। तो बुला के आपको बैठ के जो एक्सेप्टेंस लेटर वो भी दे दिया जाता है। तो उस दौरान HR के किसी एक आध बंदे से आपकी मुलाकात हो जाती है। कभी कभी होता है कि जिस शोबे में जाना हो उसके किसी बंदे से भी मुलाकात हो जाती है, पर उस रोज़ आप इस बारे में कॉन्शियस नहीं होते। जब वापस आ जाते हो तो फिर आप बहुत कॉन्शियस होते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी हर नई जॉब पे जाते हुए ये होती है कि क्या पहन के जाऊं कि मैं ऑड ना लगूं। तो उसका असूल ये है कि जिस रोज़ आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके इंटरव्यू लेने वाले 3 लोग होते हैं, कहीं 4 भी होते हैं। तो सिर्फ डर से इंटरव्यू न दीजिए, बल्कि उनका उठना, बैठना, ओढ़ना, उसको भी वॉच कीजिए। उन्होंने क्या पहना हुआ है। लाइक कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप सूट पहन के जाओगे तो ऑड लगोगे, क्योंकि आपको ये देखना है कि वहाँ किसी ने सूट नहीं पहना होता। इवन जो इंटरव्यू लेने वाले आते हैं उन्होंने भी जीन्स पहनी होती है और एक ही कलर की उनकी शर्ट्स होती हैं। यानी वहाँ जो हायरार्की है, अगर हाई अप्स हैं यानी अपर मैनेजमेंट तो वो वाइट शर्ट पहनेंगे, जो उससे लोअर है तो उन्होंने लाइट ब्लू पहनी होती है, जो उससे लोअर पे है वो डार्क ब्लू पहनेंगे जीन्स के साथ। अब ये आपका मुशाहिदा है जो आपको उस रोज बदमज़गी से बचाएगा और खुद आपको डिफेंसिव होने से बचाएगा। अब लाहौर में जो फैक्ट्रीज हैं उस तरह की नहीं है, यहाँ पे ऑफिसेज हैं। तो अगर आपका नारोवाल से, सियालकोट से, गुजरावाला से यहाँ कहीं आना है और जॉब करनी है तो यहाँ तो लोग सूट पहनते हैं। अब आपने टाई कभी नहीं लगाई तो टाई लगाना सीख लीजिए। पर अगर इंटरव्यू के दौरान आपने देखा कि उन्होंने कोट पहने हुए हैं और साथ, यानी इसको हम कहते हैं जैकेट पहनी हुई है, साथ टाई नहीं लगाई हुई और सिंपल शर्ट पहनी हुई है, तो शर्ट आमतौर पर उन तीनों चारों ने किस तरह की पहनी, क्या प्लेन शर्ट्स हैं, क्या धारीदार हैं। और चूंकि जो एग्जेक्टिव्स हैं लाहौर वाले, ये भी अपने लिबास के मामले में बहुत कॉन्शियस होते हैं और चूंकि सीनियर होते हैं, इन्होंने आते जाते बहुत सारी जगहों पे बहुत से लोगों को देखा होता है, तो उस वजह से इनकी ड्रेसिंग की सेंस न सिर्फ बेहतर होती है बल्कि निखर जाती है। तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग कि आप उनको अगर देख लें। अच्छा ना, अब जब आप आए, बाइक पे आए, किसी चीज़ पे भी आए, तो आपको पहले से इल्म होना चाहिए कि ऑफिस कितने बजे है। तो कम से कम 5 से 10 मिनट आपको पहले पहुंचना चाहिए। आप HR में जाएंगे, वहाँ से वो आपको एक बंदा आपको साथ देंगे जो आपको आपके डिपार्टमेंट का छोड़ के आएगा, तो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से सलाम दुआ लीजिए। वहाँ जहाँ पहुँचे, बेहतर है वो कुछ लोगों से आपको मुतारफ करा दे। अगर वो नहीं करता, ओके, अल्लाह ने आपको समझ दी है, फहम दी है, जुबान दी है और चेहरे पे मुस्कुराहट दी है। मुस्कुराहट सबसे शानदार तारुफ है। तो आप अपनी कुर्सी पे बैठने के बाद आसपास देखिए, मुस्कुराइए, फिर उठिए और जो 3-4 इस साइड पे हैं, 3-4 इस साइड पे, उनके पास खुद जाइए चल के, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम है, मेरा नाम अरसल है, मेरा नाम इमरान है और मैं इस पोजीशन पे आया हूँ। आज मेरी पहली ज्वाइनिंग है, आज मेरा पहला दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे हमेशा अच्छा गाइड करेंगे। उनसे सलाम लीजिए और हाथ आपका बहुत मजबूती से उनको मिलना चाहिए। फिर उनका तारुफ दीजिए। सिर्फ अपना तारुफ कराना काफ़ी नहीं है, वापस आके उनके नाम लिख लीजिए। और चूँकि आज जब वक्फा होगा तो वक्फे में जबकि बिल्कुल करीब है, उसके रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मुझे जो कैफ़े है वो भी दिखा दीजिए,
جو مزید آپ کو رہنمائی چاہیے، واش روم کی سائڈ پہ ہے، وضو کے لیے جگہ کون سی ہے، نماز کہاں پڑھی جاتی ہے، تو کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیجئے، وہ آپ کو اس وقت ساتھ لے کے یہ کر دے گا۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی پہلے دن ڈر کے، سہم کے، چپ کر کے، منہ نیچے کر کے مت بیٹھے رہیے، یہ ڈونٹس میں سے آتا ہے۔ اگر کچھ ڈولز ہیں تو کچھ پہلے دن کے ڈونٹس ہیں جو کبھی نہیں کرنے۔ چپ کر کے نہیں بیٹھنا، پرانی نوکری کو یاد نہیں کرنا، پرانے دنوں کو وہاں یاد نہیں کرنا، اور لوگوں کے بارے میں اگر کھڑے ہو کے وقفے میں کسی جگہ ججمنٹل نہیں ہونا، پہلے دن لیٹ نہیں پہنچنا، پہلے دن برے کپڑے پہن کے نہیں آنا، آپ کے جوتے، آپ کے کپڑے، آپ کی شرٹ، آپ کی ٹائی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اسے وہ اردو میں کہتے ہیں نک سک سے درست ہونا، بالکل اتنا شاندار ہونا چاہیے۔ اور جتنا آپ کو کام ملے اس کام کو مکمل بہترین انداز میں کر، اور شوق میں زیادہ کام نہ لے لیجئے، کیونکہ زیادہ کام لیں گے تو پھر وہ ادھورا رہ جائے گا اور نامکمل ہوگا۔ کبھی بڑھ نہ ماریے گا، پچھلے جو بیتے ماہ سال ہیں تو پہلے دن اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، کم کرنی ہے۔ جس کمپنی کو چھوڑ کے آئے ہو اس کے بارے میں کبھی بری بات مت کیجیے، یہ آپ کے ہمیشہ خلاف جائے گی کہ آپ جہاں سے آ جاتے ہو ان کو برا بھلا کہتے ہو۔ سو آپ کو نئے لوگوں سے تعارف لینا ہے، اس کلچر کو جاننا ہے، وہاں کی جگہ جو آپ سے متعلقہ ہیں ان کو جاننا ہے، جو آپ کا باس ہے اس کے پاس ضرور جائیے، جا کے رپورٹ کیجیے، سلام لیجیے، اگر وہ آپ کو بٹھائے چائے پلائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیجیے۔ اسی طور پہ اس سے پوچھئے کہ سر مجھے آپ ہی کی رہنمائی میں ساری چیزیں سیکھنی ہیں، تو جیسے جیسے آپ پسند کریں گے مجھے روز کچھ وقت دے دیجئے تاکہ میں وہ سیکھ لوں، اور اسی طور پہ جو میرے ٹارگٹس ہوں گے، مجھے کرنے والی چیز ہوگی، اس کی کوالٹی میں چاہوں گا کہ آپ کی مرضی کے ہو، تو مجھے آپ جیسے آپ سکھائیں گے آئی ایم اے گڈ لرنر، تو یہ اس کو ضرور میسج دیجیے، آئی ایم ویری اوپن ٹو لرن، تو میں ساری باتیں سیکھوں گا انشاءاللہ، اور آپ کی توقع کے مطابق اور آپ کے معیار کے مطابق اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ 3-4 چیزیں اور ہیں جن کو آپ نے پہلے دن سے لے کے اس کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے، چونکہ یہ چیزیں بہت کینلی آبزرو کی جاتی ہیں۔ جب پہلا وقفہ ہوگا تو اس وقفے کے بعد آپ کتنی دیر میں واپس اپنی سیٹ پہ آتے ہو، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ یہ چیز شو کرتی ہے آپ کتنے رسپانسبل ہو اور آپ کتنے ذمہ دار ہو، آپ پہ کتنا قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ہو۔ کبھی بھی جیسے بس رستے میں رکتی ہے نا، کہتی ہے جی 10 منٹ رکیں گے، تو 11ویں 12ویں پہ وہ ریس دے کے چل پڑتے ہیں، بندے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جو اگر 30 منٹ ہے اپنی نماز کو اس کے دوران پورا کیجئے، کبھی لیٹ مت کیجئے۔ اچھا، نماز کے لیے بجائے اس کے کہ رستے میں آپ کہیں جوتے اتار رہے ہیں، کہیں ساکس اتار رہے ہیں، کہیں کف بٹن کھول رہے ہیں، تو جہاں مسجد ہے یا جہاں وضو کی جگہ ہے ہمیشہ رش کیجئے اور جلدی پڑھ کے واپس آ جائیے۔ یعنی وقفہ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے یو مسٹ بی آن دا سیٹ۔ اگر آپ نے چائے وائے بھی پینی ہے، کوئی سنیکس لینے ہیں تو وہیں آ کے واپس لے لیں۔ ڈسپلن کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کیجیے۔ اگر آفس 8 بجے لگتا ہے تو 7:50 پہ آپ کو دفتر ہونا چاہیے۔ اگر آفس 7 بجے لگتا ہے تو اسی لحاظ سے 10 منٹ پہلے کا ٹارگٹ۔ کبھی آپ کو نوٹس نہ آئے، کبھی آپ کو انگلی نہ کی جائے کہ وائی آر یو لیٹ۔ اسی طور پہ آفس میں ان لوگوں کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے کہ جنہیں واپس گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ تو اگر 5 بجے چھٹی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت سب چیزیں سمیٹ کے تو 5 بجے وہ ایسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر 5 بجے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لوگوں نے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور انہیں جب سیریس پوزیشن پہ جانا ہوتا ہے، پروموٹ ہونا ہوتا ہے، ایسے بندوں کو، یہ کلریکل مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کبھی تحسین نہیں کی جاتی۔ شروع کے دن میں جب جانے والے ہوں تو اپنے باس کو بتا کے سر میں نے اپنا کام کر لیا، یہ نہیں کہنا کہ مجھے سر اور کام دسو، لیکن سر میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، میں نے آپ کو فائل میں رکھ دیا ہے یا آپ کو ای میل کر دیا ہے، تو اب میں اجازت، اور مسکرا کے اجازت لے کے اب آپ وہاں سے رخصت ہوں گے۔ چاہے کچھ 5 بجے سے 10 منٹ اوپر ہو جائیں، 15 منٹ، جو زیادہ وقت بیٹھتا ہے ہمیشہ اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ انگریزی میں بڑی خوبصورت بات لکھی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، جو سرکاری وقت طے ہوتا ہے اس سے زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، ہمیشہ وہی ترقی کرتے ہیں، ہمیشہ ان کو ذمہ داریاں زیادہ ملتی ہیں، ہمیشہ لرننگ ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ ارننگ بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ سو پہلے دن کو ایک میموریبل دن بنائیے۔ لڑکیوں سے واسطہ ہو تو براہ کرم اپنی آنکھوں کو سنبھال کے رکھیے، ان کے آگے کھوپے لگائیے،
کسی لڑکی کو پہلے دن جا کے پسند کر کے گھورنے مت بیٹھ جائیے. لڑکیوں کو جو ہی آپ اسٹیئر کرتے ہیں نا فوراً پتہ چل جاتا ہے اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے. انفیکٹ آپ کی عمر چھوٹی ہو, عمر بڑی ہو یا کافی بڑی ہو, جس عمر میں بھی ہو, آپ کو کمپوزڈ, بہت عمدہ شخصیت کا حامل اور ایک ایسا فرد ہونا چاہیے جو قابل عزت بھی ہو, قابل احترام بھی ہو اور قابل وقت بھی ہو. یہ آپ کی آنکھیں, یہ آپ کے جسچر, یہ آپ کی سمجھداری, یہ آپ کی ذہانت, سب یہ چیزیں طے کرتی ہیں. اور آپ سوچیں اتنا پڑھنے کے بعد آپ نئی جاب پہ گئے ہو, پہلا دن ہو, اور پہلے دن ہی اپنے بارے میں آپ کئی ساری غلطیاں کر کے اپنے پیچھے جو یاد چھوڑیں گے وہ کتنی بری ہوگی. جب تک وہاں رہو گے آپ کے بارے میں رائے وہی چلتی رہے گی. سو بلنڈر نہیں مارنا. لڑکیاں جو لڑکے بعض بالکل نئی جوتیاں پہن کے چلے جاتے ہیں تو ان کی جو ٹک ٹک ہے وہ بھی آواز لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں. ان کے پاؤں چلتے ہوئے جو تھوڑی سی لڑکے نئی جوتی پہنے تو فرش پہ یا ٹائلز پہ بہت آواز آتی ہے, وہ نوٹ کی جاتی ہے. اسی طور پہ وہ آپ کے پاؤں کو دبائے گا تو آپ تھوڑا سا اگر لنک کھاؤ گے تو وہ بھی نوٹ کیا جائے گا. اس لیے بالکل نئی شرٹ, نئی پینٹ اور نیا کوٹ اور نئے جوتے پہلے دن نہیں پہن کے جانے. یعنی وہ پہنیے جس پہ آپ کمفرٹیبل ہوں اور جیب میں کچھ پیسے ہونے چاہیے. لائک اس روز اگر کوئی جبرن آپ سے چائے پینا چاہے, ویسے اصولی طور پہ تو آپ کے کسی ساتھ والے کو آپ کو چائے پلانی چاہیے, پر اگر پلانی پڑ جائے تو یہ نہ ہو کہ اس وقت آپ کہیں کہ میں ATM گھر بھول آیا, میں یہ کر گیا, تو یہ امبیرسمنٹ آپ کو نہ ہو. نئی زندگی, نیا کیریئر مبارک ہو, اور بہت اعتماد سے, بڑی محبت سے اس ادارے کے بارے میں ڈھیر سا جان کے جائیے, پھر آپ کے لیے رستے اور منزلیں آسان ہو جاتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں.